بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی HD24 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج کل جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے وہ سیاست کے علاوہ ماریہ کا کیس ہے، جو کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ایک نوجوان لڑکی جس کو بھائی نے قتل کیا، اس کے باپ بھی اس کا ملوث تھا، دوسرے بھائی بھابیاں اس میں ملوث ہونے کے حوالے سے شواہد مل رہے ہیں۔ ناظرین، جو نئی اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے جی 477 جیمبے چک کا نام ہے اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کا یہ گاؤں ہے۔ جو ماریہ لڑکی تقریباً کوئی 20 سے 22 سال عمر ہے، اور اس کے بھائی فیصل نامی جو بھائی ہے اس نے اس کو قتل کیا، لیکن وکاس بھی نام سامنے آ رہا ہے، فیصل پہلے آ رہا تھا۔ بہرحال جو وکاس ہے اس نے یہ کہا کہ اس کا جو بھائی ہے شہباز، اس کو شامل کریں، شامل تفتیش کریں، اس کی بھابھی کو کریں تو بہت سارے معاملے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین، جو نئی چیز اصل میں جو مقامی صحافیوں کے ذریعے پتہ چلا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہاں سے پوچھ گچھ کی ہے، جو ماریہ کا بھائی ہے فیصل اور اس کا باپ، وہ اس کے ساتھ بدفعلی زیادتی کرتے، اس کے علاوہ وہ لوگوں کو بھی گھر میں لاتے اور کئی اور لوگ بھی مطلب جو اس کے ساتھ یہ زیادتی کرتے، اس کے زیادتی کا نشانہ بناتے۔ اس دوران جو ماریہ لڑکی ہے یہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی بھابھی جو کہ سمیرہ نام ہے جس کا، جو شہباز کی بیوی ہے، اس کو بتاتی ہے۔ وہ اپنا بھکر سائڈ پر رہتے ہیں اور وہ آتے ہیں عید کرنے کے لیے ادھر، اور کہتے ہیں کہ چلو رمضان میں جو کام شام ہے وہ ادھر کرتے ہیں اور عید کرتے ہیں، اور عید کے بعد مزید وہ کام کاج کے سلسلے میں بھکر جنگ سائٹ پر رہتے ہیں۔ اب بھی وہ جنگ میں مطلب رہائش پذیر ہیں اور وہ وہاں سے اپنا اس معاملے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک اپنا موقف دیا ہے کہ میرے پاس آئیں۔ یہ پچھلے کوئی 2 سے 3 روز کی خبر ہے۔ ناظرین، پھر یہ بھی خبر آئی کہ جو ان کا جو وکیل ہے اس نے اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا، اور اس نے کہا کہ یہ مجھے مس گائیڈ کر رہے ہیں یا میرے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں بھی آ چکی ہیں، لیکن بڑی اہم چیز جو ہے پولیس کا اس میں جو کردار ہے وہ 2 چیزیں، ایک تو اس کا جو پوسٹ مارٹم اور DNA کے لیے معاملہ وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، دوسرا پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ FIR درج کی ہے۔ اب جو FIR بنام سرکار یعنی پولیس کی مدعیت میں ہوتی ہے، اس کو بنام سرکار ہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں پولیس کا جو مین ASI یا مطلب سب انسپیکٹر یا مطلب کوئی محرر یا جو بھی بندہ اس میں مدعی ہے، وہ کسی بھی وقت، کیونکہ اس کا کوئی ذاتی طور پر نقصان نہیں ہوا، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت صلح مطلب جو ملزمان ہیں ان سے صلح کر کے تھوڑے بہت دیت پیسے لے کے ان کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ کیونکہ مدعی کے پاس اختیار ہے، مدعی رشتہ دار ہو، مدعی پولیس والا ہو، مدعی کوئی بھی بندہ ہو۔ اب جو شہباز اور سمیرہ ہے یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدعی اس کیس میں بنایا جائے، کیونکہ یہ ہماری لڑکی تھی۔ شہباز کہہ رہا ہے میری بہن تھی، سمیرہ کہہ رہی میری یہ مطلب نند تھی، تو اس کیس میں ہمیں مدعی بنایا جائے۔ اس حوالے سے جو انہوں نے وکیل صاحب سے بات کی ہے، جو کہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے وکالت نامہ واپس لے لیا ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدعی بنایا جائے اور ہمیں مدعی بنا کر اس کیس کے اوپر مزید جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ جو سمیرہ اور شہباز ہیں ان کو بھی پولیس پکڑ رہی ہے، اور یہ SP انویسٹیگیشن کے سامنے بھی پیش ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ جو معاملہ ہے یہ مزید الجھ رہا ہے، اس میں سے نئی بات نکل رہی ہے۔ ناظرین، مقدمہ پولیس کی مدعیت میں ہونے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ کیس کبھی بھی اپنی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا اگر پولیس کی مدعیت میں یعنی شکوک و شبہات ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ واقعتاً کوئی ایماندار آدمی ہے جو مدعی بنا ہوا ہے پولیس والا، اور وہ اس کیس کو سنسیئر ہے، مخلص ہے کہ میں اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، اور جو کہ مطلب ماریہ بچی جو جس کا قتل ہوا وہ مطلب
سنجیدگی کے ساتھ میں اس کے ساتھ انصاف کروں گا بطور انسانیت، تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ اچھا رزلٹ ہو سکتا ہے۔ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ انسانی حقوق والے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ مطلب انسانی حقوق والے ویسے آج تک جو پچھلے 2-3 سال سے جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی، خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، بہت سارے معاملات، تو بہرحال میں وہ ڈسکس نہیں کرتا، سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ظلم و ستم روا ہے ہمارے خواتین کے ساتھ اور معاملات، کوئی انسانی حقوق والی بات نظر نہیں آ رہی۔ البتہ اگر انہوں نے اس کیس میں شامل ہونے کا کوئی کوشش یا ان کا پروگرام ہے تو چلو ہم یہ ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ امید ہے کہ یہ کیس کسی طرف لگے گا۔ لیکن ناظرین، دوسری پوسٹ مارٹم والی رپورٹ یہ ہے DNA والی، پوسٹ مارٹم میں جب میت کو دفنا دیا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی یا اس کے ساتھ ریپ یا جو بھی ہوا ہے یا حمل ہے وہ سامنے نہیں آتا پوسٹ مارٹم میں، وہ آتا ہے DNA میں۔ اب DNA کے حوالے سے جو سیمپل ٹیسٹ لیے گئے وہ بتایا گیا ہے کہ شہباز اور اس کی بیوی کے بھی لیے گئے ہیں، اور جو گرفتار ہیں ملزمان، بھائی ہے جو لڑکی کا قاتل ہے اور اس کا باپ، دیگر لوگ، ان کے بھی سیمپل لے لیے گئے ہیں۔ وہ لاہور جو ہے وہ DNA کے لیے بھیجے گئے۔ اب وہاں سے یہ پتہ چلنا ہے کہ ماریہ کے ساتھ کتنے لوگ کتنے عرصے سے یہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ حاملہ تھی یا نہیں تھی، اور باقی اس کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مطلب دائیں جانب کی جو سائیڈ ہے مطلب وہ زخمی تھی، اور اس کو یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ اس کو پہلے ہی مار دیا گیا تھا، اس کو تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا دوسرے کمرے میں، تو اس کو پہلے ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں وہ لائے، دیکھا میں بھی کوئی سانس لیتی ہو، تو انہوں نے پھر اس کا مزید منہ شونہ دبا کر تکیے کے ساتھ یہ تسلی کی ہے کہ یہ زندہ ہے یا مر گئی، کیونکہ جو ویڈیو آئی ہے، جو شہباز ویڈیو بنا رہا ہے، باپ اس کا پاس بیٹھا ہے، ایک بھائی جو اس کا منہ دبا رہا ہے تکیے سے، وہاں ناظرین ایک چیز کلیئر ہے کہ وہ کوئی ہل جل نہیں کر رہی، جو لڑکی ماریہ مقتولہ ہے وہ کوئی کسی قسم کی ہل جل نہیں کر رہی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے اور شواہد کی جو تائید ہو رہی ہے کہ جو اس کا قتل ہے وہ دوسرے کمرے میں کر دیا گیا تھا، اور جدھر اس کو مارا پیٹا گیا، اور 2 نامعلوم لوگوں کی خبر بھی آ رہی ہے۔ یہ شہباز نے بتایا کہ سمیرہ اور شہباز نے کہ 2 لوگ نامعلوم بھی تھے جنہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ ہمیں بھی دھمکیاں دے رہے کہ آپ کے بچوں کو مار دیں گے اگر آپ نے کوئی بات لیک آؤٹ کی، بتایا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، مطلب اس میں اور بھی کچھ دن تک جب DNA رپورٹ آئے گی تو باتیں سامنے آئیں گی، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ مزید اس میں سے پولیس ابھی تک کچھ نہیں بتا رہی کہ ہم نے جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، وہ جتنے بھی اور لوگ ہیں اپنی انویسٹیگیشن کے حساب سے وہ ان کو انوالو کر رہے ہیں، وہ بھی بات سامنے آئے گی تو آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔